بڑے اہتمام میں موسم سائنس کرم ہوئی۔ آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کریں گے جو ہے علم اور خود کو بہتر بنانے کی اہمیت، خاص طور پر اسلام کی روشنی میں۔ اسلام نے ہمیشہ علم حاصل کرنے اور خود کو بہتر بنانے کی تاکید کی ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان قوم کس طرح پیچھے رہ گئی۔ ہم اپنے سنہری دور کی کہانیاں سناتے ہیں کہ مسلمان سائنس، طب، فلسفہ اور فنون میں دنیا کے رہنما تھے، لیکن آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس کا جواب خود ہماری کوششوں اور ترجیحات پر ہے۔ ہم خود کو علم سے دوری اور کاہلی کو اختیار کرتے ہیں تو پھر ہمیں کیسے ترقی مل سکتی ہے؟ لیکن جب ہم علم، تحقیق اور محنت کو اپنے وسیلے بناتے ہیں تو ہم بھی مسلمانوں کی طرف دنیا کے رہنما بن سکتے ہیں جو اپنے دور میں سائنس، طب اور فلسفہ میں آگے تھے، جو ہمیں خود کو بدلنا ہوگا، اپنی ترجیحات کو درست کرنا ہوگا اور اپنے مذہب کے پیغام کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونا ہوگا، تبھی ہم دنیا میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ یہی ہماری کامیابی کا راستہ ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک مثال دی جا سکتی ہے۔ اندر جہاں مسلمانوں نے صدیوں تک حکمرانی کی اور علم فنون کے میدان میں شاندار خدمات انجام دی، غیر اور اشبیلیہ جیسے شہر علم دانش کے مراکز تھے۔ آج کی دنیا کئی بڑے گھروں میں مسلمانوں کی بنائی ہوئی اشیاء اور ان کی تصنیفات میں محفوظ ہیں۔ ان کا علم، ان کی محنت اور ان کی لگن آج بھی ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے دوبارہ اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں تعلیم کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا اور اس سے اپنی عملی درج بنانا ہوگا۔ ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو بہترین تعلیم دینی ہوگی، اس سوچنے، سمجھنے اور سوال کرنے کی تربیت دینی ہوگی۔ ہمارے تعلیمی دائرے کو مضبوط کرنا ہوگا اور وہاں پر تحقیق و تدریس کا بہترین معیار قائم کرنا ہوگا۔ دوسرا، ہمیں خود کو مختلف میدانوں میں مہارت حاصل کرنی ہے۔ سائنس، ٹیکنالوجی، طب، انجینئرنگ، فلسفہ، ادب، فنون اور دیگر تمام شعبوں میں ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ ہمیں ان علوم کو حاصل کرنا ہوگا اور ان کی تحقیق کرنی ہوگی تاکہ ہم نئے نئے ایجادات کر سکیں اور دنیا میں اپنا مقام بنا سکیں۔ ہمیں اپنی معاشرتی اور اقتصادی حالت کو بہتر بنانا ہوگا۔ ہمیں اپنی معاشرت میں انصاف، برابری اور امن کو فروغ دینا ہوگا۔ ہمیں اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہوگا تاکہ ہم خود کفیل بن سکیں اور دوسروں کا انحصار نہ کریں۔ چوتھا، ہمیں اپنے مذہبی تعلیمات کو صحیح معنوں میں سمجھنا ہوگا اور ان پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ ہمیں قرآن سنت کے پیغام کو سمجھنا ہوگا اور ان کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو گزارنا ہوگا۔ ہمیں دین کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا، نہ کہ صرف عبادت گاہوں تک محدود رکھنا ہوگا۔ یہ تمام اقدامات ہمیں اس مقام تک پہنچا سکتے ہیں جہاں ہم ایک مرتبہ پھر دنیا کے رہنما بن سکیں۔ ہمیں خود پر یقین کرنا ہوگا اور اپنی صلاحیتوں کو بروزگار لانا ہوگا۔ ہمیں ایک بار پھر اس دور کو واپس لانا ہوگا جب مسلمان علم دانش کے علمبردار تھے۔ یاد رکھیں، کامیابی کا راستہ آسان نہیں ہوتا، اس میں محنت، لگن اور قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اپنے مقصد اور کامیاب مقصد پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں تو کوئی چیز ہمیں روک نہیں سکتی۔ آج ہم سب مل کر اس عمل کا قیادت کریں کہ ہم اپنی قوم اور امت کو دوبارہ اس مقام پر لے جائیں گے انشاءاللہ، جہاں ہمیں دنیا کی رہنمائی کرنے کا شرف حاصل ہوگا۔ آج ہم سب مل کر علم، تحقیق، محنت اور دین کی روشنی میں آگے بڑھیں اور دنیا کو دکھا دیں کہ مسلمان ایک وقت دنیا کے رہنما بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ ہر چھوٹا قدم بھی ہمیں اپنے بڑے مقصد کی طرف لے جاتا ہے۔ ہر ایک شخص کی کوشش، چاہے اتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، مجموعی طور پر بڑی تبدیلی کا سبب بن سکتی ہے۔ آج ہم سب مل کر ایک نئی شروعات کریں، ایک روشن مستقبل کی شروعات۔ اللہ ہم سب کو علم دانش سے نوازے، ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں